علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم کی بیٹھک اور نئے سوالات کے ساتھ آپ کے لیے یہ نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنا سوال ہمیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال ہم اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں بلا تاخیر مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ مفتی صاحب بلا تاخیر سوالات کی طرف بڑھیں گے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہر کتاب کے کچھ نہ کچھ حقوق اپنے پڑھنے والے کے لیے ہوا کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کے مسلمان پر کتنے اور کون کون سے حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حقوق مسلمانوں پر یا پوری انسانیت پر جی دونوں اعتبار سے ہی کلام کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس میں اگر اوورآل ہم پوری انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ وہ کتاب تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والی ہو جائے۔ یعنی دونوں آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، دوسری جگہ فرمایا للعالمین نذیرا، یہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو اصل نزول ہے وہ تمام ہی انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ جب تمام انسانوں کے لیے ہے تو ایک لازمی بات ہے کہ اب پوری نوع انسانی ہی کو قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ان کے لیے اس ذات کی طرف سے ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جو ان سب کا خالق ہے، مالک ہے، روزی دینے والا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، ان کی دنیاوی اخروی فلاح صلاح ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے تو تمام انسانوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے جو پہلا قرآن مجید کا حق جملہ بنی نوع انسان پہ بنتا ہے وہ ہے اسے تسلیم کرنا، یعنی اس پر ایمان لانا، کہ تمام لوگ اسے اللہ کی کتاب کے طور پہ تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں، اور پھر آگے اس کے بعد کے مزید جو مراحل ہیں اس کے مطابق چلیں۔ اچھا، اب یہ اوورآل تمام انسانوں سے آگے جب ہم بات کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں تمام مسلمانوں کی۔ تمام مسلمانوں کے اعتبار سے تو جیسے پہلی بات تو یہی ہوگی کہ قرآن پر ایمان ہو اور یہ ایمان پر استقامت بھی ہو، یعنی اس ایمان پر ثابت قدم رہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کے بعد جو بڑی بنیادی سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کم از کم پڑھنا تو آنا چاہیے، یعنی اس میں یہ استعداد ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کے قواعد کے ساتھ پڑھو، اس کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھو۔ تو یہ قرآن مجید کا حق بنتا ہے کہ اسے صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کو آتا ہو۔ اس کے بعد اگلا حق بنتا ہے کہ جب پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے بھی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جنہیں پڑھنا آتا ہے لیکن رمضان کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں۔ کئی تو وہ ہوں گے جو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، کئی وہ ہوں گے جو رمضان میں پڑھتے ہوں گے بقیہ سال نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کو پڑھنا آتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں پڑھتے۔
تو اب یہ نہ پڑھنے والے جو ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی محرومی کا شکار ہیں اور ایک حق کی ادائیگی سے دور ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ بذات خود مقصود شریعت ہے، مطلوب شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل، صالحین جو ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، یعنی راتوں کو جاگ کر رات کے بہت سے لمحات میں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ تلاوت کتاب اللہ جو ہمارے لیے تلاوت قرآن مجید ہے، یہ رات کے لمحات میں، رات کی گھڑیوں میں کرنا، یہ صالحین کی علامات میں سے ہے۔ دوسری بات، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ، سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان سب کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ تلاوت قرآن ان کی زندگی کا یوں کہہ لے کہ شاید سب سے بڑا معمول ہوا کرتا تھا، کہ قرآن مجید پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا معمول تھا۔ تو گویا تلاوت قرآن جو ہے یہ بھی حقوق قرآن میں سے ایک بڑا بنیادی حق ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اور وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا، کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی۔ رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں کون سا کام کس طرح کرنے کا کہا گیا ہے، کون سا کام کرنے کا کہا گیا ہے، کس طرح کرنے کا کہا گیا ہے، کس کام سے روکا گیا ہے۔ ورنہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور جھوٹوں پر قرآن ہی کے اندر لعنت کی گئی ہے۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن جو اس کا جھوٹ کا عمل ہے اس کی وجہ سے قرآن ہی کی طرف سے اس کے اوپر لعنت بھی ہو رہی ہے۔ یا وہ ظالم ہے، ظالموں کے اوپر بھی قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ یا وہ سود خور ہے، سود خور بھی ملعون قرار دیے گئے۔ تو یہ گویا یہ ہو گیا کہ اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو بہت مرتبہ ایسی صورت بھی ہوگی کہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ الٹا جو ہے وہ سزا کا مستحق بھی ہو رہا ہے، پڑھنے کی وجہ سے نہیں، عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اگلا حق۔ اچھا، پھر یہ وہ حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے کہ خود قرآن مجید میں ہی اس کے اوپر بار بار سمجھایا گیا ہے۔ جیسے یہ آیت مبارکہ ہے جو بڑی تکرار کے ساتھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورت کے اندر موجود ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اب یہ جو نصیحت ہے یہ بغیر سمجھے تو اسے نہیں ملے گی۔ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے، یعنی سمجھانے کی ایسی بات جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ تو اب سمجھیں گے ہی نہیں تو نصیحت کس بات کی ہوئی؟ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نصیحت کے لیے فرمایا، اور اس کے لیے لفظ ذکر ہے، لفظ نصیحت ہے، لفظ موعظہ ہے، اور اس طرح کے کئی الفاظ قرآن مجید میں۔ تو لہذا قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ اسے سمجھا بھی جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ پھر اس سے ایک اگلا مرحلہ آتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے جسے ہم تذکر کہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا، اور ایک تدبر ہوتا ہے۔ تدبر جو ہے یہ تذکر سے آگے ہے۔ تذکر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی عظمت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک ایمان آپ کا جو ہے وہ اس سے ایک بیدار ہوتا ہے۔ آپ جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جنت کی رغبت بڑھتی ہے، جہنم سے بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب تذکر ہے، آپ نے نصیحت حاصل کی۔ تدبر یہ ہے کہ اس کی باریکیوں تک پہنچنا۔ اچھا، باریکیوں تک پہنچنا وہ کہ جو بڑے بڑے مفسرین، ائمہ دین، مجتہدین کرام اور علم الکلام کے ماہرین جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی شانوں اور دیگر عقائد اسلامیہ اور مسائل شرعیہ کے حوالے سے
غور و خوض کر کے قرآن پاک سے ان چیزوں کا استنباط کرتے ہیں، قرآن سے ان کو ثابت کرتے ہیں، تو یہ تدبر ہے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے۔ تدبر سب کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اہلیت چاہیے، اس کے لیے صلاحیت چاہیے، اس کی ایک اپنی ڈیٹیل ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ دیکھیں کہ بالترتیب جو ہے نا یہ ساری چیزیں، قرآن مجید پر ایمان ہو، قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، پڑھنے کے بعد وہ اس کی تلاوت کرتا بھی ہو، پھر اس کے بعد وہ اسے سمجھے بھی، پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز، اور وہ بڑی واضح سی ہے لیکن اسے دوری بھی اتنی ہی زیادہ ہے، وہ ہے کہ بھائی جو پڑھا سمجھا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی قرآن پاک بنیادی طور پر کتاب عمل ہے، اس کا علم عمل کے لیے۔ قرآن پاک میں 100 مرتبہ نماز کا کہا ہے یا 700 مرتبہ، یہ معلومات کسی کو ہیں یا نہیں، فرق اس سے نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑے گا کہ بھائی وہ جو فرمایا نماز قائم کرو وہ کی یا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر کوئی حکم 11 مرتبہ ہے یا 21 مرتبہ یا 31 مرتبہ، یہ آپ کی معلومات تو ضرور ہو سکتی ہیں، یہ معلومات ایک اعتبار سے قرآن سے متعلق ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو 11 مرتبہ کہا یا 21 مرتبہ کہا، جو فرمایا گیا اس پہ عمل بھی ہے یا نہیں۔ تو قرآن پاک کا جو مین مرحلہ ہے وہ ہے عمل۔ توکل کا فرمایا تو دل میں توکل ہونا چاہیے، صبر کا فرمایا تو دل میں صبر ہونا چاہیے، شکر کا فرمایا تو زندگی میں شکر ہونا چاہیے، سود سے منع کیا تو سود سے بچنا چاہیے، حرام کھانے سے منع کیا تو حرام کھانے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا دار و مدار جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ۔ تو قرآن پاک کے حقوق میں بڑا بنیادی حق یہ عمل کرنا ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی پورا قرآن سمجھ نہ سکے اس کا اتنا ایشو نہیں ہے کہ ہر بات کو سمجھنے کا بندہ مکلف نہیں، لیکن قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنے کا مکلف ہے، پابند ہے۔ عمل تو سب پہ کرنا پڑے گا نا۔ ایک آدمی کو جھوٹ کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نہیں پتہ، لیکن جھوٹ سے بچنا تو اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کو قرآن پاک میں سچ کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن سچ بولنا تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ سچ ہی بولے، جھوٹ نہ بولے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اگلا حق ہے کہ وہ آدمی جو ہے قرآن پاک پہ عمل بھی کرے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اور وہ ہے قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ جو فرمانا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اب قرآن مجید کا پڑھنا دوسرے کو سکھانا، یا قرآن مجید کا معنی و مفہوم دوسرے کو سکھانا، اب وہ سکھانا تقریری صورت میں ہو یعنی بول کر ہو، یا تحریری صورت میں ہو کہ لکھنے کے انداز میں ہو، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے یہ قرآن کو پھیلانے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں، ایک اعتبار سے یہ ساری چیزیں سنت بھی ہیں، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ اس کا فرق ہے کہ قرآن پر ایمان سنت ہے لیکن وہ سنت ایمانی ہے، یعنی کہ وہ ایمان کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ طریقہ دین ہے، وہ طریقہ ایمان ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا سنت، قرآن پاک سمجھنا سنت، قرآن پاک پر عمل کرنا سنت، قرآن پاک کی تعلیم دینا سنت، اور یہ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے، اور آپ کے علاوہ یوں کہہ لیں کہ یہ صحابہ کرام، یہ تابعین، یہ تبع تابعین، یہ ائمہ مسلمین، یہ مجتہدین، یہ مفسرین، یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کرام، یہ صوفیاء عظام، یہ ان سب کی سنت، ان سب کا طریقہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے حقوق کا ایک خلاصہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ قرآن پاک کے ہر بندے پر اور مسلمان پہ حقوق بنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کو پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بغیر ترجمے کے پڑھیں؟ بعض لوگ اس پر جو ہے نا وہ کافی بات کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے یا ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے، کیا بہتر ہے؟ دونوں صورتیں مفید ہیں۔ قرآن مجید بغیر ترجمے کے پڑھنا بھی ثواب ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، ٹھیک۔ اب الف لام میم کے پڑھنے پر ثواب ہے، اس کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی نہیں پتہ تب بھی پڑھنے میں ثواب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی الف لام میم کی دی ہے. تو یہی معاملہ پورے قرآن کا ہے کہ پورا قرآن مجید آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے ہر حرف کے اوپر نیکی ثواب ملے گا. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قل هو اللہ شریف کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی 3 مرتبہ پڑھے تو یہ ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے. کیا اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے تو ہی یہ ثواب ملے گا، ویسے ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہے. مطلقاً فرمایا ہے، یعنی قید نہیں ہے کہ سمجھ کے ہی پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے گا تو بھی یہی ثواب ملے گا پورے قرآن کا. اس کے علاوہ آپ جتنی بھی وہ آیتیں صورتیں کہ جن کے فضائل بیان کیے گئے اس میں کہیں بھی سمجھنے کی شرط نہیں ہے. یعنی سمجھنا ساتھ میں ہے تو نور علی نور، نور قرآن اور نور فہم قرآن، نور علی نور. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھا نہیں تو اس کے لیے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کا ثواب ہی کوئی نہیں. جتنی بھی آیات پڑھنے کا فرمایا گیا، سورہ حشر کی آیتیں فرمایا کہ جو صبح پڑھے گا 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے، جو شام کو پڑھتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے اس کو سمجھ کے آیتیں پڑھی ہوں، بغیر سمجھ کے پڑھی تو بھی ثواب ہے. آیت الکرسی رات کو پڑھیں گے تو شیطان سے حفاظت رہے گی، صبح تک شیطان سے بچت رہے گی. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے گا تو حفاظت رہے گی، ورنہ شیطان چڑھ دوڑے گا اس کے اوپر، ایسا کچھ نہیں. تو یہ جتنے بھی فضائل ہیں ان سب میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب مطلق ہیں، سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں وہ فوائد وہ فضائل مل جاتے ہیں. ایک بار اچھا، یہ تو وہ ہے کہ جو خود احادیث کی روشنی کے اندر میں نے کچھ چیزیں عرض کی. آیات پڑھنا چاہوں تو آیات بھی بہت ساری اس موضوع پر ہو سکتی ہیں. اچھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے مجتہد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ جانے، جن کو دیدار ہوا اللہ تعالیٰ جانے. تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ، تیری بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے جو قریبی راستہ ہے وہ کون سا ہے، قریبی ذریعہ وسیلہ کون سا ہے؟ فرمایا میری کتاب یعنی قرآن. عرض کی یا اللہ، سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا جیسے بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے بھی ہو. یہ روایت جو ہے یہ یعنی کہ احیاء العلوم میں اور دیگر بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت اعلیٰ ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ اس کی تحقیر کی جائے، اسے بالکل کالعدم سمجھا جائے اور اسے بلٹل کیا جائے، ڈیگریڈ کیا جائے اور اس کو یوں کہیں کہ بھائی اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی اپنی عظمت ہے، وہ عربی کے اندر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آیا تو ہمارا قصور ضرور ہے، ہماری کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو خدا کا کلام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، وہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک عظیم شے ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز، سمجھ کے پڑھنا. تو دیکھیے، سمجھ کے پڑھنا یہ یوں کہہ لیں کہ بڑا مؤکد ہے، اس کی تاکید ہے کہ آدمی قرآن پاک پڑھے تو سمجھے، اس کی تاکید ہے. لیکن یہ تاکید ہے، سمجھے، بڑی فضیلت ہے. قرآن کی کئی آیتوں پر عمل ہے جس میں قرآن سمجھنے کا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا فرمایا گیا، ان سب آیتوں پر عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں قرآن سمجھنے کے بارے میں، ان پر عمل ہے. تو وہ سارے فضائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو لہذا سمجھ کے پڑھنا یوں کہہ لے کہ بہت اعلیٰ ہے. آج کے زمانے میں آسان بھی ہو گیا. اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے تو اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہر زبان میں تقریباً قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر آپ کو مل جائے گا. اور اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو آج کل ہر زبان کے اندر یا کم از کم ہمارے اردو انگلش کے اندر تو اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ آپ کو ریکارڈنگ کے اندر مل جائے گا، سننے کے لیے مل جائے گا. تو لہذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. مفتی صاحب، ایک سوال اور کہ بعض دیہاتوں میں یا بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہم نے بچپن میں دیکھا بھی ہے لوگوں کو کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا نا تو ایک یوں ہوتا ہے کہ پورے قرآن پر انگلی رکھ کر لائنوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یوں پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی محبت ہے، اور محبت کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اور اس محبت کے اوپر بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. اور یہ ان کا یہ احساس ہے بیسیکلی کہ اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ اپنے اس پڑھنے کا جو اظہار ہے وہ اس صورت میں کرتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اسی طرح ایک آدمی کا واقعہ پڑھا کہ
اس کو فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا نا تو اس سے پوچھا ہمیں کیا بنا، اس نے کہا بخشش ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ بھی کیسے بخشش ہوئی، تمہارا تو عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا یار میں روزانہ قرآن مجید لے کے بیٹھتا تھا اور میں انگلی رکھ کے کہتا تھا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ سمجھ مجھے کچھ نہیں آتی تھی، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ جو رب نے فرمایا سچ ہی فرمایا ہے۔ تو میں کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، تو فرمایا مجھے اسی کے اوپر بخش دیا گیا۔ تو یوں جو ہے یہ اسی طرح کا یہ عمل ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں یا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو سعادت ہے۔ یہ قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اگر اس انداز میں بھی کوئی کرتا ہے تو اچھا عمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جن کو پڑھنا نہیں آتا مدنی چینل کے ناظرین، ان کو پڑھنے کی طرف کوشش اور توجہ کرنا چاہیے۔ بڑی بھی عمر ہو گئی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے قرآن پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، وہ اسلامی بہنوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک قرآن کو پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ کافی اسلام بھائی بھی موجود ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور ان سے ایک سوال اپنے سلسلے میں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں ایک بار بھی ختم قرآن نہیں کیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جس طرح فرمایا حدیث پاک میں کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جس پر قرآن لعنت کرتا ہے، تو کیا یہ تجوید کے لیے بھی یہ حدیث پاک کا اطلاق ہوگا؟ پہلی بات کہ قرآن مجید اگر کسی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ تو دیکھیے قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھنا یہ تو فرض ہے، اچھا، کیونکہ ایک آیت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ قرآن پاک کی جو فرض قراءت ہے تو وہ ایک آیت پر مشتمل ہونی چاہیے، تو لہذا یہ تو اتنا تو اس کو آنا چاہیے۔ اچھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک واجب قراءت کی مقدار ہے۔ واجب قراءت یہ ہے کہ جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو لہذا سورہ فاتحہ کا سیکھنا یہ بھی واجب ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہوتا ہے، جو قراءت کا واجب ہے۔ لہذا اتنا قرآن مجید سیکھنا یہ بھی واجب ہوا۔ تو لہذا جو فرض اور واجب مقدار ہے وہ یہ والی ہے جو میں نے عرض کی۔ اب اس کے علاوہ مزید جو قرآن پاک کا پڑھنا ہے یہ سارے کا سارا درجہ سنت اور درجہ مستحب میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا، ایک تو ویسے ہی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا تھا، راتوں کو نوافل میں یا نوافل کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے کا، لیکن اس کے ساتھ ایک روایت جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے اور قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پڑھتے اور نبی پاک علیہ السلام قرآن سنتے، پھر نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھتے اور جبرائیل امین علیہ السلام سنتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طریقہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے وہ یہ والا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لینا یہ قرآن مجید کے مستحب حقوق میں سے ہے، یہ اس کے مستحبات میں سے ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ یہ تو کثیر یوں کہہ لے کہ علماء اولیاء نے یہ لکھا ہے کہ مہینے میں ایک قرآن مجید مکمل ہونا چاہیے۔ تو ایک کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ روزانہ کا ایک پارہ پڑھتے جائیں گے تو مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ اچھا، پھر کچھ بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ ایک مہینے میں 2 قرآن مجید مکمل کرتے تھے، روزانہ 2 پارے پڑھتے تھے تو 2 مرتبہ قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ اچھا، بعض کا معمول یہ تھا کہ 7 دن میں یعنی ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں سائڈ پہ منزل بھی لکھا ہوتا ہے، منزل اول، منزل ثانی، یعنی کہ 1 2 3 4 کی گنتی لکھی ہوتی ہے، ساتھ میں لفظ منزل لکھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ 7 حصوں میں تقسیم ہے، اسے 7 منزلیں کہتے ہیں۔ تو بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، ایک منزل مکمل کرتے اور 7 دن کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بزرگوں کی ایسی گزری ہے کہ جو 7 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کرتی تھی۔ اچھا، پھر کئی وہ تھے، ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا گا 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہوا کہ جو کثرت تلاوت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کرے، یعنی ایک دن میں 10 پارے۔
صحیح. تو یہ 3 دن میں مکمل ہو گیا. اچھا، لیکن اس کے ساتھ بعضوں کا یہ بھی معمول رہا کہ وہ روزانہ ایک قرآن پاک مکمل پڑھتے تھے. جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا کہ 25 سال تک آپ نے روزانہ عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کیا. تو اب یہ جو ہے کہ جنہوں نے روزانہ پڑھا تو اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے کے چکر میں نہ حروف صحیح ادا کرے، نہ اس پہ توجہ کرے، نہ دل اس کی طرف متوجہ ہو. تو یہ اصل ممانت ان چیزوں کی ہے، پڑھنے کی ممانت نہیں ہے. ورنہ خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن مجید کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے. تو یوں تلاوت کے مختلف معمولات ہیں، تو کم از کم کو ایک ایسا معمول ہمارا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم یوں کہہ لیں کہ ایک مستقل جو ہے وہ قرآن پاک پڑھے اور ایک ڈیوریشن کے اندر وہ مکمل ہو. اب وہ 30 دن ہے، وہ 60 دن ہیں، وہ 90 دن ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے معمول میں بہرحال قرآن پاک شامل ہونا چاہیے. الحمدللہ. دوسرا بھی انہوں نے سوال مفتی صاحب کیا تھا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، تجوید کا بھی اس سے تعلق ہے کوئی؟ جی، دونوں کے اعتبار سے ہے. یہ روایت جو ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. تو یہ دونوں اعتبار سے یہ ہے. ایک تو وہی جو مفہوم میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اسی کے اندر وہ یہ بھی پڑھ رہا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، اور خود وہ ظالم بھی ہے اور خود وہ جھوٹا بھی ہے. تو اب قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن کی زبان سے اس کے اوپر لعنت بھی ہو رہی ہے. تو ایک یہ مفہوم بھی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید وہ اس طرح غلط پڑھتا ہے کہ خود قرآن کی ہی حق تلفی ہو رہی ہے. کیونکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ فرض ہے. قرآن پاک جو اترا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کے باقاعدہ طریقے سکھائے. تو اسے اسی انداز میں کہ جس انداز میں ہمیشہ سے وہ چلتا آ رہا ہے، اسی انداز کے اندر اسے پڑھنا ضروری. اور یہ قرآن پاک کی جو یہ آیت مبارک ہے نا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ترتیل سے پڑھو. تو ترتیل کا معنی جو ہے وہ یہی بیان کیا گیا کہ ترتیل کا ایک معنی ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور دوسرا اسے قواعد کے مطابق پڑھنا. اور وہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اصل میں یہی ہے کہ قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے، جہاں اس کے وقف کرنے ہیں وہ کیے جائیں. تو جو لازم اصول ہیں کہ جن کا ترک گناہ ہے، اگر ان قواعد کے ترک کے ساتھ قرآن پاک پڑھا تو پھر یہ وعید اس شخص کے بارے میں بھی آ سکتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب، ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں ختم قرآن ختم کر لیا، تو بھئی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن کو ختم کر دیا. قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یوں کہیں کہ قرآن کمپلیٹ کر لیا، قرآن کو پورا پڑھ لیا. اور پھر وہ کوئی کسی روایت کا بھی حوالہ دے رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا. وہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں جی، اور اس کا وہی معنی لیا جاتا ہے جو عام لوگوں میں رائج ہے. بالکل. اب اس میں خام خواہ جسے کہتے ہیں نا کیڑا کاری کرنا، کہ اس میں بال کی کھال اتار کے اس کا کچھ اور ہی جا کے معنی لینا، جی، تو یہ وساوس ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ وساوس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، آپ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش چلے جائیں، یا آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو جو قرآن پاک چھپا ہوا ملے گا نا، اس کے سب سے آخر میں لکھا ہوتا ہے دعاء ختم القرآن. بالکل. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ دعائے ختم قرآن جو ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں لکھی ہوئی رائج ہے. صحیح. تو اس کو یہ کہنا کہ نہیں وہ ختم کا معنی یہ جو ہے نا، یہ پھر وہ ساری وہی باریکیاں ہیں جو بلا وجہ کی ہیں. صحیح. اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ختم کا معنی جو ہے نا، ویسے وہ صرف خاتمہ ہی نہیں ہوتا. ختم کا ایک معنی مہر بھی ہوتا ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کوئی شے جب مکمل ہو جاتی ہے تو فائنل سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. صحیح. کہ یہ مکمل ہو گئی. ماشاءاللہ. تو اب اگر ختم قرآن کا لفظ بولتا ہی ہے اور آپ کو اس کے معنی میں کوئی ایسی دقت نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کا دوسرا معنی لے لیں. صحیح. کہ ختم قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ گویا یہ اس کی تلاوت مکمل ہو کے اس پہ مہر لگی کہ یہ اب اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا. تو یہ وہی کمپلیشن والی بات ہوگی.
تو یہ اس طرح کی چیزوں میں نا وہ یوں کہہ لیں کہ اتنا دقت میں جانا نہیں چاہیے، ورنہ وہ الفاظ پکڑ کے نا پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. الفاظ بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ایک لفظ چلا تھا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو لکھا جاتا ہے اس کو الف نون علیحدہ لکھے ان، اور شاء اللہ یہ جدا لکھے. اچھا اب لوگوں میں رائج ہے کہ وہ انشاءاللہ یوں بھی لکھتے ہیں، الف نون شین، نون اور شین کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا اچھا خاصا شور ہو گیا، اوہ یار یہ کیا کر دیا. انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تو انشاء اللہ کا مطلب جو ہے نا کچھ اور ہی بن گیا. حالانکہ انشاء کا مطلب پیدا کرنا بھی ہو تب بھی اسے کو فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اس کے اندر یعنی کہ فعل ہے. عربی زبان میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے، مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. انشاء الخلق کا مطلب ہے مخلوق کو بنانا، اور انشاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مخلوق کو بنانا. تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف بھی ہو سکتی ہے، مفعول کی طرف بھی ہو سکتی. تو یہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ بس وہ پھر تھوڑا سا بندہ جب زیادہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتا ہے نا تو پھر وہ زیادہ گہرائی میں اتر جاتا ہے. اس کے اندر اتنا جانا نہیں چاہیے. ختم قرآن کا لفظ بولنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے عام مسلمانوں میں رائج ہے، اور جو مسلمانوں میں رائج لفظ ہے اس کے استعمال میں حرج نہیں. ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے. مفتی صاحب، حکمت کے بارے میں کیا ہے کہ حکمت کیا چیز ہے؟ اور حکمت کو تو خیر کثیر بھی کہا گیا، تو کیوں کہا گیا حکمت کو خیر کثیر؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ حکمت کو جو خیر کثیر کہا گیا وہ تو قرآن پاک کی آیت سے مستفاد ہے. وہ آیت مبارکہ ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. سبحان اللہ. اور جسے حکمت عطا کی گئی تو بے شک اسے کثیر خیر عطا کر دی گئی. صحیح. تو یہ بیسیکلی یہ اس آیت مبارکہ سے لے کر یہ کہا گیا کہ حکمت جو ہے وہ خیر کثیر ہے. ایک صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ خود لفظ حکمت، لفظ حکمت جو ہے یہ ویسے تو اس کا معنی ہے پختہ بات، یعنی اگر سمپل اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے ایک مضبوط بات، ایک سالڈ قسم کی بات ہے، مضبوط بات ہے. اب اس کا استعمال مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن حکیم، قرآن کو بھی ہم حکیم کہتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں حکمت والی باتیں ہیں. سبحان. تو اب قرآن کے لیے بھی حکمت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، حدیث مبارک کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ نبی لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اور حکمت کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اس سے مراد ہے احادیث، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو قرآن بھی سکھاتے ہیں اور حدیث بھی سکھاتے ہیں، کہ آپ نے قرآن بھی دیا ہے اور آپ نے فرامین بھی امت کو عطا فرمائے ہیں. تو لہذا حکمت سے مراد ہے احادیث. تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ حکمت کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو جو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، جسے ہم تفسیر کہتے ہیں، تشریح کہتے ہیں، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی لفظ حکمت کا استعمال ہے. صحیح. لیکن ویسے مجموعی طور پہ جو حکمت کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حکمت دانش مندی کی، سمجھداری کی ایسی بات کہ جس کے پیچھے یا تو کوئی مضبوط تجربہ ہو، یا تو بہت اچھا تجربہ ہو، یا کوئی مشاہدہ ہو، اور یا اس کے پیچھے کوئی اور مضبوط قسم کی دلیل ہو. صحیح. تو حکمت کا مطلب عقل کے مطابق سمجھ اور دانش کی بات. اب اس کا حصول اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ برسوں کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا بہت عرصے کا مشاہدہ ہے، اور اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وحی یا حدیث کی تائید اس چیز کو حاصل ہے. جیسے ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. یعنی اللہ کا خوف جس کے اندر آ گیا اسے حکمت کی بنیاد حاصل ہو گئی. اسے حکمت کی بنیاد حاصل ہو گئی کہ اب اس کا عمل اور اس کا قول جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا. اچھا، اسی طرح پھر حکمت جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی.
تو اب اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پہ ذکر فرمایا، اور اسی وجہ سے یہ لفظ بھی مشہور ہے، لقمان حکیم. جی لقمان حکیم کا لفظ ہے نا، یہ بڑا مشہور ہے. لقمان. تو اس حکیم سے مراد یہ طبیب اور معالج نہیں ہے، اچھا. اس سے مراد وہ حکمت اور دانش کی باتیں ہیں، ماشاء اللہ. کہ ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو ان کی باتیں ہوتی تھیں، وہ اتنی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھیں کہ جسے سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ ہاں یار اگر اس پر عمل کیا جائے گا نا تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. سبحان اللہ. تو یوں حکمت جو ہے یہ دانش مندی کی اور سمجھداری کی باتوں کو کہا جاتا ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا ہم حکمت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حکمت کا حصول جو ہے وہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، کیونکہ حکمت کا مطلب ہے دانش مندی کی بات. آدمی دانش مندی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں سیکھتا ہے. ایک آدمی جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کا ذہن جو ہے بچگانا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ آتی ہے، اور بڑا ہوتا ہے مزید سمجھ آتی ہے. اب یہ سمجھ آنا کس سے ہوتا ہے؟ یہ سمجھ آنا اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جب سمجھداری کے کام کرتے دیکھتا ہے تو کچھ اس سے سیکھتا ہے. وہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، کچھ باتیں وہ وہاں سے سیکھتا ہے. اس کے ساتھ پھر کچھ اس کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، اپنے زندگی کے تجربات سے سیکھتا ہے کہ بھائی یہ کرنا یہ نہیں کرنا. پھر اس کے ساتھ بہت سی چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ سیکھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کرنے، یہ یعنی کہ یہ چیز ہے کرنے کی اور یہ چیز ہے بچنے کی. تو یوں سمجھ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام سمجھداری ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز پہ ذرا زیادہ توجہ کرے تو اس کا حصول اتنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ ہماری زندگی میں ہر شعبے کے اندر ہی ہے کہ مثلا مجھے جس چیز کا شوق ہوگا اور جس پر میں زیادہ توجہ دوں گا وہ مجھے دوسروں کی بنسبت زیادہ حاصل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی ایک ہی کام شروع کریں، لیکن اس میں سے ایک آدمی کی توجہ اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ہوگی تو وہ زیادہ سیکھ لے گا. بقیہ نارملی جا رہے ہیں اور جا کے کام کر آگے واپس آ جاتے ہیں، وہ اس طرح نہیں سیکھ پائیں گے. اچھا، پھر حکمت میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے حکمت دینیہ، ایک ہے حکمت دنیاویہ. حکمت دینیہ وہ ہے کہ دینی امور کے اندر بندے کی سمجھ بوجھ، اور حکمت دنیاویہ یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کے اندر انسان کی سمجھ بوجھ. دنیاوی کاموں میں جو سمجھ بوجھ ہے اس کا آج تک کا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ تجربے سے سیکھتا ہے، جبکہ اس کا سیکھنے کا ذہن ہو. ورنہ بار بار ٹھوکر کھاتا رہتا ہے اور پھر دوبارہ وہیں جا کے ٹکر مارتا ہے. تو اگر سیکھنے کا ذہن ہوگا نا تو ایک مرتبہ کی غلطی کے بعد دوسری مرتبہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اچھا، اسی طریقے سے آدمی سمجھداروں کے پاس بیٹھ کر سیکھتا ہے، اور پچھلے زمانے میں تو ہوتا ہی یہ تھا کہ لوگ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ان کے بچے بوڑھوں کے پاس جا کے بیٹھے. اچھا، کہ بوڑھے جو ہے وہ دانش مندی کی، سمجھداری کی باتیں کریں گے تو ہمارا بچہ جو ہے ان سے کوئی عقل کی بات سیکھ کے آئے گا. آج کے زمانے میں چونکہ وہ جنریشن گیپ کا ایک لفظ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ بھائی عمر کے فرق کی وجہ سے جو ہے نا بوڑھا بھلے جتنا مرضی سمجھداروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر سیکھنے کے لیے رہ گیا سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کی جو حکمت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں کی دنیا کیا ہے، پھر بندہ وہی والی چیزیں سیکھتا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سمجھداروں کی بات سنے، اس میں غور کرے، خود چیزوں کے اوپر غور کرنا سیکھے. اچھا، اسی طرح کتابیں جو ہے وہ حکمت سکھانے کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں. اسی طریقے سے خود جو قرآن مجید ہے، جو احادیث مبارکہ ہے، اگر آدمی ان کو بغور پڑھتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے تو اس سے بھی اس کو دانائی کی باتیں ملتی ہیں. اچھا، ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا اچھا طریقہ ہے، بعض لوگ کرتے ہیں اور بڑا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی دانش کی بات، کوئی دانش مندی کی بات سننے کو، پڑھنے کو ملے نا تو اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں. آدمی جب نوٹ کر لیتا ہے نا تو یہ محفوظ ہو جاتی ہے. اب اسے کبھی کبھار اسے پڑھتا رہے، کبھی کبھار پڑھتا رہے تو اب یہ چیز اس کے لیے یوں کہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو زندگی میں 20 مرتبہ اس کو وہ ایک جملہ ہی فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اور ایسی یہ اقوال ذری جو ہوتے ہیں نا، یہ ساری یہی چیزیں ہوتی ہیں. اقوال ذری کی اکثریت جو ہے نا وہ وہی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے تجربات کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور اس طرح کی چیزیں، ایک جملہ ہوتا ہے اینٹی ڈاٹ، یعنی لفظ ہے اینٹی ڈاٹ. اینٹی ڈاٹ کہتے ہیں جیسے کسی کو سانپ کاٹ لے نا تو اس کے اوپر وہ تریاگ لگاتے ہیں زہر ختم کرنے کے لیے، اس کو اینٹی ڈاٹ بولتے ہیں. بہت مرتبہ اس طرح کی جو دانش مندی کی باتیں ہوتی ہیں نا
یہ انسان کے لیے اینٹی ڈاٹ کا کام دیتی ہیں کہ نہیں، انسان جب کسی وقت کسی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا کوئی ایسا جملہ جو اس نے محفوظ کیا ہے وہ اسے اس وقت کام آئے گا. جیسے ایک بندہ جو ہے وہ بڑی جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ یار مجھے کبھی پریشانی نہ آئے، تو اسے آپ کوئی بندہ یہ بول دے کہ بھائی جب تک زندہ ہو نا پریشانی نہیں آنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پریشانیوں کا خاتمہ بندے کے خاتمے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ جب تک زندہ ہے پریشانی آنی ہے. اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب یہ اس طرح کی باتوں کا نچوڑ اگر آدمی اپنے ذہن میں رکھ لے نا تو وہ پھر اب جب کوئی پریشانی آئے گی نا تو وہ یہ نہیں کہے گا یار دنیا میں ہی دکھی ہوں یا میرے اوپر ہی پریشانی آتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی یار سب پہ ہی آتی ہیں، زندہ ہوں تو پریشانی بھی آئے گی. تو یوں اس طرح کے چھوٹے سے جملے جو ہے وہ اسے یوں کہہ لے کہ بہت سی چیزوں سے، بہت سی تکالیف سے نجات دے دیتے ہیں. آپ کے ایک جملہ تھا مفتی صاحب، ناظرین میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ چیزیں میں نے بھی مفتی صاحب کی نوٹ کی ہوئی ہیں. آپ نے ایک پروگرام کے دوران فرمایا تھا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں چھوٹے آدمی کو کھا جاتی ہیں اور بڑے آدمی کو بنا جاتی ہیں. تو یہ کئی جگہوں پر اس نے مجھے جملے نے فائدہ دیا. یہ حقیقت ہے، یہ پریشانیاں جو ہے وہ چھوٹے آدمی کو کھا جاتی ہیں، بڑے آدمی کو بنا جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور جملہ تھا کہ خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شے تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو، اچھا، یا جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو. واہ واہ. ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، اب اسے وہ گھر ہی پسند نہیں ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اسے گھر پسند نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہو سکتا، وہ اسی پہ کڑتا رہے گا یار میرا گھر ویسا نہیں ہے. تو بھائی جیسا پسند ہے نا ویسا گھر لے لو. اچھا، اور اگر ویسا گھر نہیں لے سکتے، تو پھر جو ہے اسی کو پسند کر کے بیٹھ جاؤ. کم از کم اپنا جینا تو تنگ نہیں کرو. کیا بات. تو یوں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب حکمت پر بات چل رہی تھی. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں حکم کی حکمت بتا دیں، دین کے اندر یہ حکم ہے تو اس کی حکمت کیا ہے. تو دین کے احکامات کی حکمتیں پوچھا کرتے ہیں. تو کیا یہ پوچھنی چاہیے؟ کیا بینگ اے مسلم ہمیں احکامات کی حکمتیں پتہ ہونی چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دین کے احکام کی حکمتیں معلوم ہونا یوں کہہ لیں کہ ایک قسم کا فیشن سا بن گیا ہے جی کہ بھی حکمت بیان کی جائے. ورنہ دین کا جو بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. سبحان اللہ. یعنی فرمایا کہ مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے تو مومنوں کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. صحیح. تو بندہ مومن جب اللہ رسول پہ ایمان لا چکا، اب اس کے بعد جو اس کا کام ہے وہ ہے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کر دینا، اپنا سر جھکا لینا، اسے مان لینا. اب اس کے بعد حکمتوں کا معلوم ہونا، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک اچھی بات ہے، مزید اس کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کی ٹو میں پڑنا اور اس کے پیچھے زیادہ لگنا بعض اوقات کئی وساوس کا شکار کر دیتا ہے. کیونکہ ہمیں دین کے احکام کی تمام حکمتوں کا ادراک نہیں ہو سکتا. اس لیے اب اگر ہر حکم کے پیچھے ہم حکمت تلاش کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ جا کے حکم تو ہمارے سامنے ہو، حکمت سمجھنا ہے. صحیح. اب وہاں کیا ہوگا، بندہ بولے گا کہ یار اس حکم کے پیچھے تو حکمت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں جا کے گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن اوورآل یہ ہے کہ بہرحال اگر کسی دین کی حکم کی حکمت سمجھ آتی ہے یا کوئی بتا دیتا ہے تو بڑی خوبصورت بات ہے. عام طور پہ لوگوں کا عمل کا جذبہ جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. کسی کو یہ کہا جائے کہ بھائی اگر تم رکوع جو ہے اگر طویل کرو گے تمہیں کمر درد نہیں ہوگا کبھی. اچھا. کیونکہ رکوع اگر لمبا کیا جائے تو یہ کمر کے کئی امراض کا یہ علاج ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر سجدہ طویل کیا جائے تو ایسے آدمی کو یہ ڈپریشن اور جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس کا دوران خون جو ہے وہ پورا سرکولیٹ کرتا ہے اس کے سر کے اندر، تو لہٰذا وہ ڈپریشن وغیرہ والی چیزیں نہیں ہوتی اس کے ساتھ. اچھا، اسی طریقے سے جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنا منہ دھوئے گا، اپنا گلا دھوئے گا، ناک یہ وہ سب دھوتا ہے تو جراثیم ویسے خود ہی دھل جاتے ہیں. تو اب اگر یوں اس انداز کے اندر کسی کے سامنے حکمتیں بیان کی تو عام طور پہ ہوتا یہ نا کہ لوگ اس طرح کی چیز کو سن کے فوراً جب وہ کرتے ہیں ہاں یار یہ فائدہ تو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے اصل یہ ہونا چاہیے کہ عمل یوں ہو کہ بھائی
دین کا حکم ہے میں نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں نے عمل کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا فرمایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد حکمت سمجھ آ جائے یا کوئی بتا دے تو اسے ایک اضافی فائدے کے طور پہ تو سمجھے، لیکن اسے یہ نہ کہے کہ بھئی حکمتیں پتہ چلیں گی تو ہی ہمارا جذبہ بیدار ہوگا، حکمت پتہ نہیں چلی تو جذبہ بیدار نہ ہوا تو پھر عمل حکمت پہ ہوا، دین کے حکم پہ تو نہ ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کثیر سوالات کے جوابات، بڑے تسلی بخش جوابات مفتی صاحب نے الحمدللہ دیے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ آپ کے لیے ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔